الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی 8ویں پارے کی ایک آیت ہے، یا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، یعنی محشر کے میدان میں سوال و جواب کا منظر پیش کیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ انسانوں سے اور جنوں سے پوچھیں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ میرے رسولوں نے آ کر میری بات نہیں پہنچائی تھی؟ کیا تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائی نہیں تھی؟ اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے میرے رسولوں نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ وہ اس وقت رسولوں کے آنے کا اور اپنے کفر اور نافرمانی کا اعتراف کریں گے، لیکن اس دن کا اعتراف بیکار ہوگا۔ دنیا میں انسان اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، نافرمانی سے رک جائے، ایمان لے آئے، یہ تو نفع بخش سودا ہے، لیکن وہاں یہ سارا اعتراف بیکار ہوگا، لیکن یہ سارے لوگ وہاں اعتراف کریں گے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے ہی اپنے گناہوں کے اعتراف اور توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد مشرکین کی کچھ باطل عقائد کا رد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ یہ کافر اور مشرک بھی عجیب لوگ تھے، کھیتی کاشت کرتے، اس طرح اور جانور ان میں سے جو بچے ہوتے، تو انہوں نے اپنے گمان اور خیال کے مطابق اس کی ایک تقسیم اپنے حساب سے کی ہوئی تھی۔ ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ بتوں کے نام کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جو حصہ وہ اللہ کے لیے نکالتے تھے وہ فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جو حصہ بتوں کے نام پہ انہوں نے خاص کیا ہوا تھا وہ بت خانے کے جو مجاور ہوتے تھے ان پہ خرچ کرتے تھے۔ حالانکہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ نے دیا ہے، اور ہے بھی حقیقت میں اسی کا، تو اس طرح کرنا ان کو اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہاں ان کی اس باطل عقیدے اور گمراہی کو بیان کر کے تردید کی ہے کہ ایسا کرنا تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی ایک اور رسم بد کا ذکر ہے اس سے آگے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ اس آیت سے لے کر بہت سی آیات کے اندر کئی باتیں بیان کی ہیں ان کی رسومات کی۔ ان کی جاہلانہ رسومات عجیب و غریب تھی۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کہ اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو یہ لوگ کیسے پیدا ہوتے ہیں، آگے اولاد کیسے چلتی۔ اللہ ان کو سمجھا رہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ایسے ہی بحیرہ اور صائبہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جن جانوروں کو پھر وہ بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے ان پر سواری کرنے کو بھی برا سمجھتے تھے، بوجھ اٹھانے کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کا دودھ کہتے تھے یہ مردوں کے لیے تو جائز ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یہ باتیں خود انہوں نے اپنی گھڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ان رسوموں کا رد کر رہے ہیں کہ نہیں، جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ جو تمہارے وہم و گمان میں یا تم نے خود چیزیں گھڑ گھڑ کے بنائی ہیں اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ غلط ہے۔ تو ہمیں جو ہے اسی کو صحیح ماننا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے، اور جو رسومات آ رہی ہیں لوگوں کے اندر ان رسومات کو رسم سمجھنا چاہیے، اور رسم اچھی چیز نہیں ہے۔ رسم آتی ہے سنت مٹ جاتی ہے، سنتوں کو قائم کرنا ہے، رسومات کو مٹانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔